بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فیما یثبت به الہلال وفی صوم یوم الشک۔ فصل رویت ہلال کے ثبوت کے بیان میں اور یوم شک کے روزے کے بیان میں، یعنی رویت ہلال یعنی چاند دیکھنے کا ثبوت کس طریقے پر ہوتا ہے اس کا اس فصل کے اندر بیان ہوگا، اور یوم شک کا روزہ رکھنا کیسا ہے۔ یوم شک یعنی کہ 30ویں شعبان کو روزہ رکھنا کیسا ہے اس کا اس میں بیان ہوگا۔ تو یثبت رمضان برویت ہلالہ او بعد شعبان 30 ان غم الہلال۔ رمضان ثابت ہوتا ہے چاند کو دیکھنے سے، یعنی اگر چاند دکھ گیا تو اس سے رمضان کا شروع ہونا یہ ثابت ہو جاتا ہے، رمضان کا آنا ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ او بعد شعبان 30 ان غم الہلال، یا اگر چاند چھپا ہوا ہے تو 30 شعبان کے بعد، یعنی 30 شعبان گزر گیا، 30 شعبان کی 30ویں تاریخ گزر گئی تو ویسے ہی بغیر چاند کو دیکھے بھی رمضان کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ اور اگر 29ویں کو رمضان کا چاند دکھ گیا تو اس وقت سے ہی رمضان کا آنا ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر 29ویں کو چاند نہیں دکھا تو پھر 30ویں تاریخ کے بعد، یعنی کہ اگر چاند چھپا ہوا ہے کسی وجہ سے تو ایسی صورت میں 30ویں کے بعد خود ہی ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ و یوم الشک ہوا ما یلی التاسع والعشرین من شعبان، اور یوم شک وہ دن ہے جو 29ویں شعبان کے بعد آتا ہے۔ ما یلی وہ ہے، یوم شک وہ ہے جو 29ویں شعبان کے بعد آتا ہے، شعبان کی 29ویں کے بعد۔ وقد استوى فیہ طرف العلم والجہل بأن غم الہلال وکرہ فیہ کل بأن غم الہلال، اور اس میں علم و جہل دونوں صورتیں یا دونوں جہتیں برابر ہو چکی ہوں، اس طور پر کہ چاند چھپا ہوا رہ گیا ہو، چاند چھپ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یوم شک کی پوری تعریف یہاں تک ہوئی۔ یوم الشک ہوا ما یلی التاسع والعشرین من شعبان وقد استوى فیہ طرف العلم والجہل بأن غم الہلال، یہاں تک پوری یوم شک کی تعریف ہے کہ یوم شک 29ویں شعبان کی اس دن کو کہتے ہیں جو شعبان کی 29ویں کے بعد آئے اور اس میں علم اور جہل دونوں جہتیں برابر ہوں، اس طور پر کہ چاند چھپ گیا ہو۔ یعنی 29ویں تاریخ جب آئی، شعبان کی 29ویں تاریخ، تو اس دن جو ہے چاند چھپ گیا۔ تو اب جب چاند چھپ گیا ہے تو چاند ہوا یا نہیں ہوا، ہے نا، تو چاند ہونے کا علم اور اس کی جہالت، ہے نا، یہ دونوں اس میں برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں دونوں برابر ہیں، تو اس کے بعد والا جو دن آتا ہے اس دن کو، جس دن کے اندر علم و جہل دونوں برابر ہیں کہ اس دن رمضان ہے یا شعبان ہے، اس میں دونوں صورتیں برابر ہیں کہ آج رمضان ہے یا نہیں ہے، یہ جو ہے علم، اس میں جو ہے علم اور جہل دونوں برابر ہیں، دونوں جہتیں، ٹھیک ہے۔ تو اس دن کو یوم شک کہتے ہیں۔ علم و جہل برابر اس وجہ سے کیونکہ معلوم نہیں ہے نا کہ آج شعبان ہے یا رمضان ہے۔ تو شعبان کا معلوم ہونا اور نہ معلوم ہونا، یا رمضان کا معلوم ہونا یا نہ معلوم ہونا، یہ دونوں صورتیں اس میں پائی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے یہ فرمایا کہ وقد استوى فیہ طرف العلم والجہل بأن غم الہلال، کہ اس میں علم و جہل دونوں جہتیں برابر ہیں، اور برابر کیوں ہیں؟ کیونکہ چاند چھپا ہوا رہ گیا، ابر آلود ہونے کی وجہ سے، مطلب کہ ابر آلود ہونے کی وجہ سے یا گرد و غبار کے ہونے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے چاند نہیں دکھا۔ تو اب یہ معلوم نہیں کہ واقعی چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ معلوم نہیں ہے، تو اس کا معلوم نہ ہونا اور نہ ہونا یہ دونوں صورتیں اس کے اندر برابر ہو گئی ہیں، تو اس دن کو یوم شک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكُرِهَ فِيهِ كُلُّ صَوْمٍ إِلَّا صَوْمُ نَفْلٍ جَزَمَ بِهِ بِلَا تَرْدِيدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَوْمٍ آخَرَ۔ اور اس کے اندر ہر روزہ مکروہ ہے، یعنی یوم شک میں ہر روزہ مکروہ ہے، یوم شک کو کوئی بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ الا صوم نفل جزم به بلا تردید بینہ و بین صوم آخر، مگر وہ روزہ، وہ نفلی روزہ جس کے اوپر یقین ہو، جس کے نفلی ہونے پر یقین ہو، بغیر اس کے اور دوسرے روزے کے درمیان شک کے، یعنی کہ اس دن ایسا نفل روزہ رکھنا جائز ہے جس نفل روزے میں کوئی شک نہ ہو، بالکل یقین ہو کہ یہ نفل کا ہی روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ بلا تردید بینہ و بین صوم آخر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شک نہیں ہے کہ یا یہ یہی روزہ ہے، نفل کا ہی روزہ ہے، یا پھر کوئی دوسرا روزہ ہے، اس کے درمیان اس سے شک نہ ہو، ٹھیک۔ مطلب یہ کہ اگر کسی نے یہ سوچ کر کے روزہ رکھ لیا کہ
اگر آج چاند ہو گیا ہے نا، اگر رویت ثابت ہو گئی تو میرا یہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر رویت نہیں ہوئی تو یہ نفل روزہ ہو جائے گا. تو یہ تردید ہے. تردید کیا نام ہے وہ رمضان کا روزہ ہونے اور نفل روزہ ہونے، ان دونوں کے درمیان میں یہ تردید ہے، یہاں اسے شک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ اس کے علاوہ جو نفل روزہ ایسا رکھا جائے کہ جس کے بارے میں پورا یقین ہو کہ یہ نفل ہی روزہ ہے نا، یہ نفل کا ہی روزہ ہے، اس پر اگر پوری طرح سے یقین ہو تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک. وہی فرمایا کہ وَكُرِهَ فِيهِ كُلُّ صَوْمٍ، اور اس دن میں ہر روزہ مکروہ ہے، یعنی اس دن ہر روزہ رکھنا مکروہ ہے. الا صوم نفل جزم بھی بلا تردید بینہ و بین صوم آخر، سوائے اس نفل روزے کے جس پر یقین ہو بغیر اس نفل اور دوسرے روزے کے درمیان شک کے. ٹھیک. وَإِن ظَهَرَ أَنَّهُ مِن رَمَضَانَ أَجْزَأَ أَنْهُ مَا صَامَهُ، اور اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ رمضان کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ دن جو ہے وہ رمضان کا ہے، اگر بعد میں ظاہر ہو جائے کہ یہ دن رمضان کا ہے تو اجزاء عنہ ما صامہ، تو اس کی طرف سے وہ کافی ہوگا جو بھی اس نے روزہ رکھا ہو، یعنی اس دن جو بھی اس نے روزہ رکھا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر مقیم ہے تو جو بھی روزہ اس نے رکھا ہو، اگر اس دن کا رمضان ہونا ظاہر ہو گیا بعد میں، یعنی کہ کسی طرح سے رؤیت ہلال کا ثبوت ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس دن اس نے روزہ رکھا تھا، تو چاہے جس نیت سے اس نے روزہ رکھا ہو اس کا روزہ جو ہے وہ کافی ہوگا، روزہ ہو جائے گا، اس کا رمضان کا ہی روزہ ہوگا وہ. ٹھیک. لیکن گنہگار ہوگا. اگر اس نے نفل یقینی کا روزہ نہیں رکھا تھا تو وہ گنہگار ہوگا. ٹھیک. وہی کہہ رہے ہیں. اگر ظاہر ہو جائے کہ یہ رمضان کا ہی ہے، یعنی یہ دن رمضان کا ہی ہے، تو اس کی طرف سے وہ کافی ہوگا جو اس نے روزہ رکھا ہے. وَإِن رَدَّدَ فِيهِ بَيْنَ صِيَامٍ وَفِطْرٍ لَا يَكُونُ صَائِمًا، اور اگر اسے شک ہو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے میں، وَإِن رُدِّدَ فِيهِ، اور اگر وہ اس میں شک میں ہو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے درمیان، تو لا یکون صائمًا، تو وہ روزے دار نہیں ہے. یعنی یہ بات تو بتا دی کہ اس دن اگر اس نے روزہ رکھا تو چاہے کسی بھی نیت سے اس نے روزہ رکھا ہو کہ یہ نفل کا روزہ ہے نا، یا پھر اگر رمضان کا آج چاند کی رویت ثابت ہو گئی تو یہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوئی تو نفل روزہ ہو جائے گا، یا پھر کسی اور نیت سے. ٹھیک ہے. تو اس نے اگر روزہ رکھا اور کسی روزے کی نیت کر لی ہے تو اس کا روزہ اگر اس دن کا رمضان ہونا ظاہر ہو جائے تو اس کا روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اسے شک ہو اس میں کہ وہ روزے دار ہے یا نہیں ہے، یعنی اس نے روزہ تو رکھا ہے نا، لیکن اس نیت سے کہ اگر چاند کی رویت ثابت ہو گئی تو میں روزے دار ہوں، اور اگر رویت ثابت نہیں ہوئی تو میں روزے دار نہیں ہوں. ٹھیک ہے. مفطر ہوں. اگر چاند ہو گیا تو صائم ہوں، اگر نہیں ہوا تو مفطر ہوں. اگر اس نے اس نیت سے روزہ رکھا تو کہہ رہے ہیں کہ لا یکون صائمن، وہ روزے دار نہیں ہیں. اور پھر اگر اس دن کا رمضان ہونا ظاہر ہو جائے تو اسے اس ایک دن کی قضا کرنی پڑے گی، اس دن کا روزہ رکھنا پڑے گا دوبارہ. وَكُرِهَ صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ لَا يُكْرَهُ مَا فَوْقَهُمَا، اور مکروہ ہے شعبان کے آخر سے ایک یا دو دن کا روزہ، شعبان کے آخر کے ایک یا دو دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. لا یکرہ ما فوقہما، اور اس سے زائد مکروہ نہیں ہے، ان دونوں سے زائد یعنی 2 دن سے زائد کا مکروہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ شعبان کے آخری ایام جو ہیں ان میں آخری دنوں میں ایک دن یا 2 دن روزہ رکھنا یہ ناجائز ہے. ٹھیک. یعنی کہ 29ویں شعبان، ٹھیک، یا پھر یہ 30ویں شعبان، یا پھر 29 اور 30، ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے. ٹھیک. لا یکرہ ما فوقہما، اور اس سے زائد رکھنا مکروہ نہیں ہے. یعنی اگر 28 29 30 یہ تینوں دن رکھے، ٹھیک ہے، یعنی 27 28 29 27 28 29 30 اس طرح رکھیں تو یہ سب جائز ہیں. ٹھیک. صرف اگر 30ویں شعبان کو رکھنا چاہے یا اس سے ایک دن پہلے اور اس دن ان دونوں دن رکھنا چاہے تو یہ مکروہ ہے. اس سے زائد اگر رکھنا چاہے تو مکروہ نہیں ہے. ٹھیک. وہی فرمایا کہ اور مکروہ ہے شعبان کے آخر میں 1 یا 2 دن روزے رکھنا، اور اس سے زائد مکروہ نہیں ہے. وَيَأْمُرُ الْمُفْتِي الْعَامَّةَ بِالتَّلَوُّمِ يَوْمَ الشَّكِّ ثُمَّ بِالْإِفْطَارِ إِذَا ذَهَبَ وَقْتُ النِّيَّةِ وَلَمْ يَتَعَيَّنِ الْحَالُ. اور مفتی عوام کو حکم دے گا انتظار کرنے کا یوم شک کو، اور یوم شک کو مفتی عوام کو انتظار کرنے کا حکم دے گا. ثم بالافطاری، پھر جب نیت کا وقت نکل جائے اور حالت متعین نہ ہو، حالت ظاہر نہ ہو، لم یتبین، ہے نا، حالت ظاہر نہ ہو
اور نیت کا وقت نکل جائے تو افطار کرنے کا حکم دے گا. یعنی کہ جو یوم شک ہے 30ویں شعبان، تو اس میں اگر کیا نام ہے یہ نہ ظاہر ہو پائے کہ وہ کون سا دن ہے، یعنی رمضان کا ہے یا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پہلے تو مفتی عام لوگوں کو یہ حکم دے گا کہ وہ انتظار کریں. کب تک انتظار کریں؟ زوال کیا بولتے ہیں ظہور کبریٰ کے شروع ہونے سے پہلے تک. ظہور کبریٰ سے پہلے تک نیت کرنے کا وقت ہے، تو اس نیت کا جب تک وقت ہے تب تک لوگوں کو انتظار کرنے کا حکم دے گا. اگر اس وقت تک ظاہر ہو جائے کہ یہ رمضان ہے یا شعبان ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر رمضان ہونا ظاہر ہو جائے تو روزہ رکھا جائے گا، اور اگر رمضان ہونا ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس دن افطار کر لیں گے سب، ٹھیک ہے. اور اگر کچھ بھی ظاہر نہ ہو اور نیت کا وقت نکل جائے تو ایسی صورت میں بعد میں وہ افطار کرنے کا حکم دے دے گا، کیونکہ روزہ جو رکھا جائے گا وہ چاند کے دیکھنے سے ہی، چاند کا جب تک ثبوت نہیں ہوگا تب تک روزہ نہیں رکھا جا سکتا، ٹھیک ہے. اور اگر نیت کا وقت نکل چکا ہے، ٹھیک ہے، اور چاند کا ہونا ظاہر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب روزہ رکھا بھی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کی جو نیت ہے، نیت کا جو وقت ہے وہ وقت نکل چکا ہے، اب نیت نہیں ہو سکتی، ٹھیک. اس وجہ سے اب روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا اس دن کا، ٹھیک. تو اب جو ہے وہ لوگ افطار کر لیں گے، ان کو افطار کرنے کا حکم دے دے گا. وہی فرمایا کہ وَيَأْمُرُ الْمُفْتِيَ الْعَامَّةَ بِالتَّلَوُّمِ يَوْمَ الشَّكِّ، اور مفتی یوم شک کو عام لوگوں کو انتظار کرنے کا حکم دے گا. ثُمَّ بِالْإِفْطَارِ إِذَا ذَهَبَ وَقْتُ النِّيَّةِ وَلَمْ يَتَبَيَّنِ الْحَالُ، اور پھر افطار کرنے کا حکم دے گا جب نیت کا وقت نکل جائے اور حالت ظاہر نہ ہو کہ آج کون سا دن ہے. وَيَصُومُ فِيهِ الْمُفْتِيُّ وَالْقَاضِيُّ وَمَنْ كَانَ مِنَ الْخَوَاصِ وَهُوَ مَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ ضَبْطِ نَفْسِهِ عَنِ التَّرْدِيدِ فِي النِّيَّةِ وَمُلَاحَظَةِ كَوْنِهِ عَنِ الْفَرْضِ. وَيَصُومُ فِيهِ الْمُفْتِي وَالْقَاضِي، اور اس دن میں مفتی، قاضی اور وہ جو خواص میں سے ہو وہ روزہ رکھیں گے. اس دن میں مفتی روزہ رکھے گا، قاضی روزہ رکھے گا، اور وہ رکھے گا جو خواص میں سے ہو، یعنی خاص لوگ اور مفتی اور قاضی یہ لوگ اس دن یعنی یوم شک کو روزہ رکھیں گے نفل کی نیت سے، نفل یقینی کی نیت سے. وہ ہوا، اب خواص انہوں نے کہہ تو دیا لیکن خواص کا مطلب کیا ہے اس کو یہاں سے واضح فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ ہوا من یتمکن من ضبط نفسہ عن التردید فی النیت، اور خاص وہ ہے جو نیت کے اندر شک میں پڑنے سے اپنے نفس کو روکنے پر قابو رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو. من یتمکن، جو قدرت رکھتا ہو، من ضبط نفسہ، اپنے نفس کو روکنے پر، عن التردید فی النیت، نیت کے اندر شک کرنے سے، ٹھیک. اور خاص وہ ہے جو اپنے نفس کو نیت کے اندر شک کرنے سے روکنے پر قدرت رکھتا ہو. وَمُلَاحَظَةِ كَوْنِهِ عَنِ الْفَرْضِ، اور فرض کی طرف سے اس کا خیال کرنے سے بھی روکنے پر اپنے نفس کو روکنے پر قدرت رکھتا ہو. مطلب یہ ہے کہ اس کا نفس نہ تو اس کے اندر نیت میں شک کرے کہ یہ نفل ہے یا فرض ہے، اور نہ ہی اس روزے کو فرض سمجھنے لگے، ٹھیک ہے. تو ان دونوں باتوں سے اگر وہ روکنے پر اپنے آپ کو قدرت رکھتا ہے تو وہ جو ہے وہ خواص میں سے ہے اور وہ اس دن کا روزہ رکھے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہوئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ جزم کے ساتھ اس نے روزہ رکھا ہے، یقین کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ روزہ رکھ سکتا ہے. وہی فرمایا کہ خواص میں سے وہ ہے جو اپنے نفس کو نیت میں شک کرنے سے روکنے پر قادر ہو، اور اپنے نفس کو اس روزے کے فرض کی طرف سے خیال کرنے سے روکنے پر بھی قادر ہو، یعنی اس کا نفس جو ہے یہ خیال نہ کرے کہ فرض کا روزہ ہے یہ، ٹھیک. ومن رأى ہلال رمضان او الفطر وحدہ، رمضان او الفطر وحدہ ورد قولہ، اور جس نے رمضان کا چاند دیکھا یا عید الفطر کا چاند دیکھا اور اس کی بات رد کر دی گئی، ہے نا، ورد قولہ، اور اس کی بات رد کر دی گئی، لزمہ الصیام، تو اس پر روزہ رکھنا یہ لازم ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی نے مثال کے طور پر کوئی فاسق ہے، ٹھیک، اور اس نے جو ہے رمضان کا چاند دیکھ لیا تو اب اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، ٹھیک. ایسے ہی اگر اس نے عید کا چاند دیکھ لیا، تنہا ہے، اس نے عید کا چاند دیکھ لیا تو فاسق ہے، تو ظاہر سی بات ہے فاسق کی گواہی قاضی قبول نہیں کرے گا، اس کی بات کو رد کر دے گا. لیکن اس کے باوجود جو ہے اگر اس نے رمضان کا دیکھا تھا تو اس پر روزہ رکھنا یہ لازم ہے. اور ایسے ہی اگر اس نے عید کا چاند دیکھا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کل عید ہے، بلکہ اس کے لیے اب بھی روزہ رکھنا واجب ہے. اس صورت میں بھی اس کا روزہ رکھنا یہی واجب ہے، دونوں صورتوں میں روزہ رکھنا ہی اس پر واجب ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا چاند یا عید الفطر کا چاند تنہا دیکھا
اور اس کی بات رد کر دی گئی، یعنی کسی بھی وجہ سے رد کر دی گئی، یا تو یہ کہ وہ فاسق ہے یا پھر کسی اور وجہ سے اس کی بات قاضی نے رد کر دی، تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ ولا یجوز له الفطر بتیقنہ ہلال شوالی، اور اس کے لیے اس دن کو یا اس چاند کو، شوال کا چاند یقین کر کے افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز لہو، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے افطار کرنا بتیقنہ ہلال شوال کا چاند یقین کر کے، یعنی کہ جو اس نے رمضان کے پورا ہونے کے بعد جو چاند دیکھا تھا اسے یقین ہے کہ یہ رمضان کا چاند، اس نے دیکھ لیا آنکھ سے تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ رمضان کا چاند ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود، اس یقین کے باوجود جب قاضی نے اس کی بات نہیں مانی اور فیصلہ نہیں کیا اس کی بات پر، تو اب جو ہے اسے کیا نام ہے افطار کرنا اب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہی فرمایا ولا یجوز له الفطر بتیقنہ ہلال شوالی، اور شوال کا چاند یقین کر کے اس کے لیے افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ أَفْطَرَ فِي الْوَقْتَيْنِ قَضَى وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، اور اگر دونوں وقتوں میں اس نے افطار کر لیا تو وہ قضا کرے اور اس پر کفارہ نہیں ہے، یعنی کہ عید میں بھی اور رمضان میں بھی، یعنی کہ شعبان کی 30ویں تاریخ کا اور کیا نام ہے رمضان کی 30ویں تاریخ کا، ٹھیک ہے، ان دونوں وقتوں میں اس نے افطار کر لیا، کیونکہ اس نے چاند دیکھ لیا تھا تو پہلی والی صورت میں بھی اس نے افطار کر لیا، یعنی کہ رمضان میں بھی اس نے رمضان کا چاند دیکھ لیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب قاضی نے اس پر فیصلہ نہیں کیا اس کی گواہی پر، تو اس نے جو ہے روزہ نہیں رکھا، ٹھیک۔ ایسے ہی جب عید کا چاند اس نے دیکھا تو قاضی نے گواہی اس کی قبول نہیں کی، اس وجہ سے عید کا حکم نہیں دیا، تو بھی اس نے افطار کر لیا، ٹھیک۔ دونوں صورتوں میں اگر اس نے افطار کر لیا، دونوں وقتوں میں اس نے افطار کر لیا تو وہ قضا کرے گا اور اس پر کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے، 2 روزے قضا کرے گا وہ۔ وَلَوْ كَانَ فِطْرُهُ قَبْلَ مَا رَدَّهُ الْقَاضِي فِي الصَّحِيحِ، اگرچہ اس کا افطار کرنا قاضی کے رد کرنے سے پہلے ہو، صحیح قول کے مطابق، یعنی کہ اس نے جب گواہی دی اور قاضی نے ابھی اپنا فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ اس کی گواہی قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اس سے پہلے ہی اس نے افطار کر لیا، تو بھی کیا نام ہے اس کے بعد اگر قاضی نے اس کی بات رد کر دی تب بھی اس کے لیے جو ہے صرف قضا ہی ہے، کفارہ نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ مِّن غَيْمٍ أَوْ غُبَارٍ وَنَحْوِهِ قُبِلَ خَبْرُ وَاحِدٍ عَدْلٍ أَوْ مَسْتُورٍ فِي الصَّحِيحِ، اور جب آسمان میں علت ہو، یعنی کہ ابر ہو یا غبار وغیرہ ہوں، تو ایک عادل یا مستور کی گواہی کی خبر قبول کر لی جائے گی صحیح قول کے مطابق۔ مطلب یہ ہے، یہ رمضان کے بارے میں ہے، آگے اس کا متعلق آ رہا ہے، یعنی رمضان کا شعبان مکمل ہو گیا، رمضان کی گواہی کسی نے دی، ٹھیک ہے، اور چاند دیکھنے کی گواہی دی، اور اس دن مطلع جو ہے وہ صاف نہیں تھا، یعنی جہاں چاند دکھتا ہے وہ جگہ صاف نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو مطلع صاف نہیں تھا اور اس پہ ابر وغیرہ تھے، تو ایک شخص نے گواہی دی کہ اس نے چاند دیکھ لی ہے، اور وہ شخص ایسا ہے جو عادل ہے، ٹھیک، لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ عادل ہے یعنی متقی ہے، اور یا پھر یہ کہ وہ مستور ہے، مستور یہ کہ مطلب اس کا ظاہر تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فاسق نہیں ہے بظاہر، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے کیا نام اس کا باطن نہیں معلوم ہے کہ باطن کیسا ہے، تو اس کو مستور بولتے ہیں۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ اگر ایسے ایک شخص نے بھی گواہی دی ہے تو اس کی بات قبول کر لی جائے گی، اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ یہ اس وقت ہے جب کہ آسمان میں علت ہو اور یہ گواہی رمضان کے بارے میں ہو، ٹھیک۔ وَلَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ مِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ أُنْثَىٰ أَوْ رَقِيقًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذَفٍ تَابَ لِرَمَضَانَ، اگرچہ اس نے اپنے مثل ایک شخص کی گواہی پر گواہی دی ہو، اگرچہ وہ انثیٰ ہو یا غلام ہو، مؤنث ہو یا غلام ہو، یا ایسا محدود فی القذف ہو جس نے توبہ کر لی ہو، لرمضانہ، جس کے بارے میں نے ابھی پیچھے بتایا تھا کہ یہ رمضان کے بارے میں، اس کا متعلق آگے آ رہا ہے، یہ وہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رمضان کی گواہی کے بارے میں، یعنی اگرچہ اس نے رمضان کی گواہی دی ہو، ایک اپنے جیسے ایک شخص کی گواہی دی ہو، اگرچہ اس نے اپنے جیسے ایک شخص کے رمضان کی گواہی پر گواہی دی ہو، اگرچہ وہ مؤنث ہو یا غلام ہو یا محدود فی القذف ہو جس نے توبہ کر لی ہو۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جس شخص نے گواہی دی ہے اس نے خود چاند نہ دیکھا ہو، کسی نے چاند دیکھا اور اس نے چاند دیکھ کر کے کسی کے سامنے گواہی دی کہ میں نے ہاں چاند دیکھ لیا ہے،
ٹھیک ہے. اب اس نے کسی اور وجہ سے، یا تو کیا نام ہے وقت نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر کسی اور وجہ سے اس نے کہہ دیا کہ میں گواہی نہیں دے سکتا لیکن تم گواہی دے دینا. تو اس نے جا کر کے یہ گواہی دی کہ فلاں شخص نے گواہی دی ہے کہ اس نے چاند دیکھ لیا ہے رمضان کا. ٹھیک ہے. اور جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے گواہی دی ہے وہ اسی کے جیسا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ عادل ہے یا مستور الحال ہے. ٹھیک. اس شخص نے جس نے چاند دیکھا تھا وہی. تب بھی اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی اگرچہ یہ گواہی پر گواہی دے رہا ہے اور تنہا ہے. ٹھیک ہے. تب بھی اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی. ولو کانا انثا او رقیقا او محدودا فی قزم، اگرچہ وہ گواہی دینے والا مؤنث ہو یا رقیق ہو یا محدود فی القذف ہو، یا چاند دیکھنے والا مؤنث ہو یا رقیق ہو یا محدود فی القذف ہو. محدود فی القذف مطلق نہیں ہے بلکہ محدود فی القذف ایسا محدود فی القذف جس نے توبہ کر لی ہو. محدود فی القذف کسے کہتے ہیں؟ محدود فی القذف وہ جس نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہو، کسی پارسا عورت پر زنا کی تہمت لگائی ہو. ٹھیک. اور اس کو ثابت نہ کر سکا ہو، یعنی 4 گواہ پیش نہ کر سکے ہوں، جس کی وجہ سے اس پر حد لگائی گئی ہو، کوڑے لگائے گئے ہوں اسے، تو اس کو محدود فی القذف بولتے ہیں. تو اگر اس نے پھر توبہ کر لی اس کے بعد تو اب وہ بھی اس میں گواہی دے سکتا ہے. رمضان میں جب کہ آسمان میں ابر ہوں اس کی گواہی یہ دے سکتا ہے. ٹھیک. تو اس کے بارے میں کہیں اگرچہ وہ محدود فی القذف ہو پھر بھی اس کی گواہی پر اگر کسی نے گواہی دی تو اگرچہ وہ تنہا ہے اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی. ولا یشترط لفظ الشہادتی ولا الدعویٰ، اور لفظ شہادت کی نہ شرط ہے اور نہ ہی دعویٰ کی. لفظ شہادت کی مطلب یہ کہ یہ گواہی دینا جب کہ آسمان میں علت ہو اور رمضان کی گواہی دے رہا ہے وہ رمضان کے چاند کی، تو یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے چاند دیکھا ہے رمضان کا، ہے نا، میں گواہی دیتا ہوں، یہ لفظ کہنا ضروری نہیں ہے اشہدو کا لفظ. ٹھیک. اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ کوئی دعویٰ کرے. دعویٰ کرے اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے کسی کا کسی کے اوپر کوئی دین ہے. مثال کے طور پہ کسی نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور جس نے خریدی ہے اس نے ابھی قیمت ادا نہیں کی. ٹھیک. اور اس نے کہہ دیا کہ رمضان جب آئے گا تب میں قیمت دے دوں گا. دونوں نے منظور کر لی. ٹھیک. اب آج جو ہے شعبان کی 30 تاریخ ہے. ٹھیک ہے. یا 29ویں ہے، اس کے بعد رات کا وقت ہے. تو اب جو ہے ایک شخص کا کہنا ہے کہ رمضان آ گیا. ٹھیک. اور اس نے دعویٰ کر دیا جا کے قاضی کے سامنے کہ فلاں شخص نے کیا نام ہے فلاں شخص سے میرا یہ عہد تھا کہ جب رمضان آئے گا تو وہ قیمت دے دے گا میری، ہے نا، اور رمضان آ گیا اس نے دی نہیں قیمت. ٹھیک. اور دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں رمضان آیا ہی نہیں ہے. تو اس نے اپنے ثبوت میں کہ جو دعویٰ وہ کر رہا ہے وہ درست ہے، اس کے لیے اس نے 2 گواہ پیش کر دیے. ٹھیک. تو اب جب گواہ اس نے پیش کیے تو وہ گواہی اس بات کی دیں گے کہ رمضان ہو چکا ہے، رمضان آ چکا ہے. تو یہ دعویٰ ہے، دعوے کے بعد یہاں پر رمضان کا ثبوت ہوا ہے نا، رؤیت ہلال کا ثبوت یہاں دعوے کے بعد ہوا ہے. تو یہ دعویٰ کرنا بھی ضروری نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی شخص نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس نے آ کر کے گواہی دے دی کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، تب بھی ہو جائے گا مطلقاً. اگر کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے تب بھی. ٹھیک. تو دعوے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے دعویٰ نہ کیا ہو، کوئی جس دعوے کی وجہ سے رمضان کا ہلال کا رؤیت ہلال کا ثبوت ہوا ہو، ہے نا، ایسا کوئی دعویٰ نہ ہوا ہو تب بھی کیا نام ہے رمضان کا ثبوت ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ نہ تو لفظ شہادت کی شرط ہے اور نہ ہی دعوے کی شرط ہے. وشرط لہلال الفطر اذا کان بالسماع علت لفظ الشہادتی من حرین او حر وحرتین بلا دعویٰ. اور عید الفطر کی چاند کے لیے شرط ہے جب آسمان میں علت ہو، ابر ہو، تو 2 آزاد مردوں سے یا 1 آزاد مرد اور 2 عورتوں سے لفظ شہادت شرط ہے بغیر دعوے کے. اور عید الفطر کی چاند کے لیے جب کہ آسمان میں ابر ہو، لفظ شہادت کی شرط ہے 2 آزاد مردوں کی طرف سے یا 1 آزاد مرد اور 2 عورتوں کی طرف سے بغیر دعوے کے. مطلب یہ ہے کہ اگر عید الفطر کی کوئی گواہی دے رہا ہے کہ عید الفطر کا چاند ہو گیا ہے تو اس کے لیے اور یہ اس وقت دے رہا ہے جب کہ آسمان میں ابر تھا، ہے نا، اذا کان بالسماء علت، جب آسمان میں ابر تھا تب یہ گواہی دے رہا ہے. تو ایسی صورت میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ عدد ہو، یعنی کہ 2 شخص ہوں کم از کم، 2 آزاد مرد ہوں یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں. ٹھیک. پہلے تو تعداد شرط ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ لفظ شہادت بھی کہے، ہے نا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے چاند دیکھا. تو یہ لفظ کہنا بھی اس کے اندر شرط ہے. ہاں دعویٰ جو ہے وہ اس کے اندر بھی شرط نہیں ہے. بلا دعویٰ کا ہے، یعنی کہ دعویٰ اس کے اندر بھی شرط نہیں ہے. دعویٰ کرنا کسی کا یہ شرط نہیں ہے. ٹھیک. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ جَمْعٍ عَظِيمٍ لِرَمَضَانَ
والفطر، اور جب آسمان میں علت نہ ہو، آسمان میں ابر نہ ہو، یعنی کہ کوئی وجہ نہ ہو جس کی وجہ سے چاند نہ دکھے، ہے نا، چاند نہ دکھنے کی کوئی وجہ نہ ہو، ابر نہ ہو مطلقاً یہ کہہ سکتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ، اور جب آسمان میں ابر نہ ہو تو ایک عظیم جماعت ضروری ہے، فلا بد من جمع عظیم، تو ایک عظیم جماعت کا ہونا ضروری ہے رمضان کے لیے بھی اور عید الفطر کے لیے بھی، لرمضان والفطر، یعنی رمضان کے لیے بھی اور عید الفطر کے لیے بھی، دونوں کے لیے اگر آسمان ابر آلود نہیں ہے تو وہاں پر جو گواہی دینے والے ہیں اس کے ان لوگوں کا ایک جمع عظیم کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک عظیم جماعت ہو، ایک دو لوگوں کی گواہی سے وہ بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ایک بڑی جماعت ہونی چاہیے اس کی گواہی کے لیے، تبھی ثابت ہوگا۔ ومقدار الجمع مفوض الی رأی الامام فی الاصح، اور جماعت کی مقدار امام کی رائے کی طرف، امام کی رائے کے سپرد ہے اصح قول کے مطابق۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت جو جمع عظیم کہا گیا ہے کہ بڑی جماعت ہو، تو بڑی جماعت کا کیا مطلب ہے کہ کتنی تعداد اس میں ہونی چاہیے، 4 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، کتنے ہوں، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ امام کی رائے پر موقوف ہے، کہ امام جتنوں کو بڑی جماعت مان لے اتنے لوگوں کی بات سے وہ ہو جائے گی، رویت جو ہے رویت کا ثبوت ہو جائے گا، ٹھیک، وہی فرماتے ہیں کہ فلا بد من جمع عظیم، اگر آسمان میں ابر نہ ہو تو ایک بڑی جماعت کا ہونا ضروری ہے رمضان کے لیے بھی اور عید الفطر کے لیے بھی، اور بڑی جماعت کی مقدار امام کی رائے پر موقوف ہے اصح قول کے مطابق۔ وَإِذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِشَهَادَةِ فَرْدٍ وَلَمْ يُرَى هِلَالُ الْفِطْرِ وَالسَّمَاءُ مَصْحِيَّةٌ لَا يَحِلُّ الْفِطْرُ، ہاں، اور جب گنتی پوری ہو جائے ایک شخص کی گواہی سے، جب ایک شخص کی گواہی سے گنتی پوری ہو جائے اور عید الفطر کا چاند نظر نہ آئے اور آسمان صاف ہو تو افطار کرنا جائز نہیں ہوگا، افطار کرنا حلال نہیں ہوگا۔ گنتی پوری ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی گنتی پوری ہو جائے، مہینے کی گنتی پوری ہو جائے، یہ مطلب ہے، یعنی 30 دن پورے ہو جائے، ٹھیک۔ اور ایک شخص کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر رمضان کے بارے میں یہ فرمایا پیچھے کہ رمضان کے بارے میں اگر آسمان ابر آلود ہوں تو ایک شخصی کی گواہی سے، ایک شخص ایسا جو کہ عادل ہو یا مستور الحال ہو، اس کی گواہی سے جو ہے وہ اس کا ثبوت ہو جائے گا، رویت کا ثبوت ہو جائے گا، اگر اس کی وہ گواہی دے دے تو ثبوت ہو جائے گا رمضان کا، ٹھیک۔ تو ایسے ہی ایک شخص کی گواہی سے رمضان کا ثبوت ہوا تھا، پھر اس کے بعد جس دن سے ثبوت ہوا اس دن سے لے کر کے آج جو ہے، آج 30ویں تاریخ ہے، ٹھیک ہے، تو 30 دن پورے ہو گئے، ٹھیک، لیکن آج بھی، اب آج کا دن گزرنے کے بعد بھی چاند نہیں دکھا، ٹھیک، اور آسمان بھی صاف ہے، ابر بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو کہ مطلب وہاں چاند ہو تو ہو گیا ہوگا لیکن دکھ نہیں رہا ہے نا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ آسمان صاف ہے، چاند نہیں دکھا، تو اب کہہ رہے ہیں کہ لا یحل الفطر، اب اگلے دن جو ہے افطار کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک۔ تو جب تعداد ایک شخص کی گواہی سے تعداد پوری ہو جائے اور عید الفطر کا چاند نظر نہ آئے جب اور آسمان صاف ہو تو افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ واختلفت ترجیح فیما اذا کان بشہادت عدلین، اور ترجیح اس صورت میں مختلف ہے کہ جب 2 عادل لوگوں کی گواہی سے یہ ہو، یعنی کہ گنتی کا پورا ہونا 2 عادل لوگوں کی گواہی سے جب ہو تو اس صورت میں ترجیح مختلف ہیں۔ ترجیح کا مطلب کہ راجح قرار دینا، کہ کسی نے اس قول کو راجح قرار دیا، کسی نے اس قول کو راجح قرار دیا، مطلب یہ ہے کہ رمضان کے لیے 2 عادل لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے، ٹھیک، اور اس کی وجہ سے پھر فیصلہ ہو گیا رمضان کا، ایک رمضان کا ثبوت ہو گیا۔ اب جو ہے 30 دن گزر چکے رمضان کے لیکن چاند نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک، اور آسمان بھی صاف ہے، تو اس صورت میں ایک قول تو یہ ہے کہ اب اگلے دن جو ہے وہ افطار کرنا جائز ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض نے پہلے قول کو راجح قرار دیا کہ یہ زیادہ راجح قول ہے، یہ راجح قول ہے، اور بعض نے جو ہے دوسرے والے قول کو راجح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں مختلفت ترجیح مختلف ہیں اس میں۔ ولا خلاف فی حل الفطر اذا کان بالسماء علۃ ولو ثبت رمضان بشہادت الفرد، اور افطار کے حلال ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس وقت جب کہ آسمان میں ابر ہوں، اگرچہ رمضان کا ثبوت ایک شخص کی گواہی سے ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عید الفطر کا چاند دیکھنے کے وقت مطلع جو ہے ابر آلود ہے، مطلع ابر آلود ہے،
صاف نہیں ہیں، اور تو ایسی صورت میں جو ہے اگلے دن افطار کرنا جائز ہے، افطار کرنا حلال ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ اگرچہ رمضان کا ثبوت ایک شخص کی گواہی سے ہوا، دو شخص کی گواہی سے ہوا تو وہ تو درجہ اولا، ٹھیک۔ اگرچہ رمضان کا ثبوت ایک شخص کی گواہی سے ہوا تھا، پھر بھی جب آسمان ابر آلود ہے عید الفطر کی چاند کے وقت، تو ایسی صورت میں کیا نام ہے اگلے دن افطار کرنا جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ و ہلال الاضحیٰ کل فطری، اور عید الاضحیٰ کا چاند عید الفطر کی طرح ہے، یعنی اس کے تمام احکام جو ہیں وہی ہیں جو عید الفطر کی چاند کے احکام ہیں، عید الفطر کے چاند کے احکام ہیں، یعنی کہ اس میں بھی کیا نام ہے دو عادل لوگوں کا ہونا یہ ضروری ہے، دو عادل آزاد مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، باقی جو شرائط ہیں وہ سب اس کے اندر ہیں، جو عید الفطر کے چاند میں ہیں وہی عید الاضحیٰ کے چاند میں ہیں۔ وَيُشْتَرَطُ لِبَقِيَّةِ الْأَهِلَّةِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ أَوْ حُرٍّ وَحُرَّتَيْنِ غیر محدودین فی قذف، اور باقی چاندوں کے لیے، باقی ہلالوں کے لیے دو عادل مردوں کا یا ایک عادل آزاد مرد اور دو عورتوں کا جو کہ محدود فی القذف نہ ہوں، ان کا ہونا شرط ہے۔ وَيُشْتَرَطُ لِبَقِيَّةِ الْأَهِلَّةِ، اور باقی ہلالوں کے لیے شرط لگائی جاتی ہے شہادتُ رجلین عدلین، دو عادل مردوں کی گواہی کی شرط لگائی جاتی ہے، او حرٍ وحرتین غیر محدودین فی قذف، یا ایسے دو ایک آزاد مرد اور ایسے دو آزاد عورتوں کی، ایک آزاد مرد اور دو آزاد عورتوں کی جو محدود فی القذف نہ ہو، ان کی شرط لگائی جاتی ہے کہ کم از کم دو عادل مرد ہوں یا پھر ایک عادل آزاد مرد اور دو عورتیں ہوں، اور یہ سب ایسے ہوں جو محدود فی القذف نہ ہوں، زنا کی تہمت میں انہیں حد نہ لگائی گئی ہو۔ وَإِذَا ثَبَتَ فی، یہ باقی تمام چاندوں کے بارے میں، عید کے چاند کے بارے میں، رمضان کے چاند کے بارے میں، عید کے چاند کے بارے میں، رمضان کے چاند کے بارے میں اور عید الاضحیٰ کے بارے میں بتا دیا۔ اب یہ باقی چاندوں کے بارے میں بتا دیا کہ باقی کے ہلال کا ثبوت کیسے ہوگا، رؤیت ہلال کا ثبوت۔ وَإِذَا ثَبَتَ فی مطلع قطر لزم سائر الناس فی ظاہر المذہبی وعلیہ الفتویٰ، اور جب کسی ایک خطے کے مطلع میں وہ ثابت ہو جائے، یعنی کسی ایک جگہ پر چاند کا ہونا ثابت ہو جائے تو وہ تمام لوگوں کو لازم ہے ظاہر مذہب میں، اور اسی پر فتویٰ ہے، ایک جگہ بھی چاند ہو جائے تو یہ سب کے لیے لازم ہے، ٹھیک ہے، سب کے لیے چاند ہو چکا ہے، جہاں تک رویت کا ثبوت ہو جائے، جہاں جہاں ان سب کے لیے لازم ہے یہ۔ وعلیہ الفتویٰ، فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ ولا عبرۃ برؤیت الہلال نہارا سواء کان قبل الزوال او بعدہ وہو اللیلۃ المستقبلۃ فی المختار، اور رؤیت ہلال کا، دن میں رؤیت ہلال کا اعتبار نہیں ہے، دن میں چاند دیکھنے کا اعتبار نہیں ہے، برابر ہے کہ وہ زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد ہو، اور وہ اگلی رات کا ہے، یعنی وہ چاند جو ہے وہ اگلی رات کا ہے مختار مذہب کے مطابق۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے دن کے وقت چاند دیکھا، کل شعبان کی مثال کے طور پر 29ویں تاریخ یا رمضان کی 29ویں تاریخ تھی، ٹھیک ہے، چاند نہیں دکھا، آج جو ہے رمضان کا چاند دکھا ہے، چاہے زوال سے پہلے دکھا ہو یا زوال کے بعد دکھا ہو، آج کے دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو چاند اب دکھا ہے یہ اگلی آنے والی جو رات ہے اس کا چاند ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ نہ کہ پچھلی رات کا چاند ہے، اس کا نہیں ہے، بلکہ اگلی رات کا چاند ہے،